ٹیلی فون کیا جی ہم نے انکوائری کر لی, ہم نے استخارہ کر لیا, آج کے بعد بیٹی ہماری ہے. یہ اس کو منگنی کہتے ہیں. اور اگر 3-4 لوگ چلے گئے ٹھیک, لیکن کھانے کے وقت پہ نہیں. یہ صرف پہلے جلدی بتا دوں گا میں. اس کے بعد ہے دن پکے کرنا, ٹیلی فون کہ جی ہم نے مشورہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی فلاں تاریخ کو نکاح کا دن ہوگا. لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ آنے والا ہے, ذرا آپ 10 دن ڈیلے کر دیں گے. کہاں کوئی بات نہیں, ہو گیا ڈیلے. نکاح آپ کے سامنے. بعض لوگ نکاح مسجد میں اور سب بے حیائی اوریانی فاحشی سب ٹاپ پر. ابتدا تا انتہا گناہ کبیرہ. اے ابو بکر کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں چلے گا. اے ابو بکر میری امت میں شرک خفی ریا دکھلاوا اس طرح داخل ہو جائے گا. یہ سب مہندی مایوں سہرا بندی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیس کے 2 ڈریس آئے نا سارا خاندان جمع, بھائی دعوت ہیں, اور آج کے حساب سے سارا مووی سے سب کو دکھاؤ. فرمایا اللہ کے بندے, بڑا عجیب جملہ ہے, پہلے بیٹی کو چھپا کر دیتے تھے کیونکہ حدیث پاک ہے نظر لگے گی, اب دکھا کر دے رہے ہوں. فیصلہ کرو, یا تو پہلے بیٹی نہیں تھی یا اب بیٹی نہیں ہے. اور خاندان میں کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی بلایا ہوا ہے. وہ ڈریس دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو ہو رہے ہیں. ایک ڈریس 4 لاکھ کا, شادی کا ڈریس 30 لاکھ کا جو زندگی میں ایک بار پہننا ہے, اور ہمارے پاس 5 لاکھ 2 لاکھ بھی نہیں ہے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ پیلے ہو جائیں, ہم اپنے گھر بس جائیں. آ نہ جائے گی میری رائے گاں تجھ سے فریاد رب جہاں. جناب نکاح آپ کے سامنے, الحمدللہ کوئی ہار نہیں پہنا ہوا. ابھی پچھلے دنوں مسجد میں شیرنی تقسیم کی مٹھائی گرا 2 چادریں خراب ہو گئیں. ہار اسی لیے منع ہے کہ نکاح جیت کا دن ہے, ہار میں تو ہار لگا ہوا ہے خود ہی. چھوارے بھی تقسیم کرنے مسجد کے باہر. کیوں؟ آپ کے پیر میں بھی کبھی کوئی گھٹلی چبھی ہوگی, اور شوگر کا مریض ہے تو بیچارے کا کیا حال ہوگا اس کا. پھر ذرا سا کونا لگ گیا, ذرا سا ڈراپ خون کا نکل گیا, مسجد کی دری تو پاک ہو جائے گی, اس بیچارے کا کیا ہوگا. شیرنی اور قسم کی چیزیں بھی تقسیم نہیں کرنی چاہیے, ہار بھی نہیں. ایک جگہ حضرت والا شیخ اللہ رب العجم کا ماڈل کالونی میں ادارہ ہے مسجد حفصہ, بیان وہاں ہوتا تھا پہلے اتوار کو عصر سے مغرب. تو ایک دفعہ مغرب مجھے رستے میں پڑھنی پڑی کیونکہ ارجنٹ جانا تھا کسی جگہ. جب میں عصر نماز پڑھ کے مغرب نماز پڑھ کے نکلا, امام صاحب نے روک دیا. کہا شیخ وہ خسرا ہے جو ساتھ میں تھا, کہا شیخ وہ دلہا آنے والے ہیں, دیر ہو گئی ہے, 20 منٹ بیان کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بیٹھ گیا. اب میری حالت خراب ہو گئی کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا دلہا کون ہے, کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے یہاں جیسے ہار نہیں, ابھی بھی مجھے نہیں پتا دلہا کون ہے. تو اب میں پریشان, اب کیسے بیان بند کروں گا. پورے 20 یا 25 منٹ کے بعد ایک نوجوان داخل ہوا, میں نے پہچان لیا دلہا یہی ہے. نوٹ پہنے ہوئے, ہار پہنا ہوا نوٹوں کا, تصویر اللہ کے گھر میں حرام کام, تصویر خود پہنی ہوئی, رحمت کے فرشتے کہاں آئیں گے. اور میں سمجھ گیا دلہا یہ. 2 لوگوں نے ہار اوپر کیا ہوا تھا کیونکہ زمین پہ گھسٹ رہا تھا, اتنا بڑا ہار. ہمارے دوست ہیں, ہمیں ہنساتے ہیں. میرے پاس آئے, جب میں نے بیان ختم کیا, شیخ اگر اجازت دوں تو میں سے 1000 کا چھٹا لے لوں. ارے میں نے کہا چپ بروائے گا کیا, اور کسی کو قریب بھی نہیں آنے دے رہا کہ کوئی 100 کا نوٹ اچک نہ لے. بس دور سے السلام علیکم بھائی, دور سے. اب بتائیے, اب آپ ہار میں ہار لگی ہوئی ہے, نہیں لگا ہے نا. اچھا جی نکاح آپ کے سامنے, الحمدللہ دونوں خاندانوں کو مجھے پتا ہے مہندی مایوں کچھ بھی نہیں ہے, الحمدللہ. اگر وہ بھی تو ہمارا کام تو نکاح پڑھانا ہے. یہی مسجد کے وہاں پر ہمارے ساتھی آخر تک ہوتے ہیں. ہماری باؤنڈریز اللہ کا گھر ہے, یہاں اب یہ گناہ کبیرہ مت کریں. یہ ہمیں مسجد کو اسلامت سے پاک کریں, مدارس کو, مساجد کو, دینی اجتماعات کو, حرمین شریفین کو. حرمین شریف میں جو ہے وہ ریا ہو رہا ہے, شرک خفی. یہ پوسٹ نہیں بنا, اب صحیح آ رہا ہوں. ایسے ہاتھ پیچھے قبض گنبد ہے, ایسے ہاتھ کر کے رو رہے, مووی بن رہی ہے. اللہ معاف فرمائے. بہرحال یہ طویل مضمون ہے نا, یہ ہر ایک کی مرضی ہے. آخر میں گٹر لائن جانا پڑتا ہے. اللہ بچائے اپنی رحمت سے. راتوں کو جاگنا, اللہ تعالیٰ اگر فرمائے اے میرے بندے راتوں کو جاگنے والے, آدھا گھنٹہ اپنے رب سے بات کیوں نہیں کی. اللہ جی آپ سے کیا بات کرنا ہے, میرے بندے قرآن پاک کی تلاوت کرتا, تم نے رب سے باتیں کرتا. تو لڑکیوں سے باتیں کر کے زبان کا زنا کر رہا ہے بخاری شریف کی حدیث کے حساب سے. اتنا ماں باپ کو بھی وقت دیا, اتنا بیوی کو بھی وقت دیا. بہرحال یہ نکاح آپ کے سامنے ہو رہا ہے, الحمدللہ. اب نکاح پڑھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ہے رخصتی. بچی کا کھانا سنت سے ثابت نہیں بلکہ خلاف سنت. اپنا جگر کا ٹکڑا 19-20 سال کے بعد کاٹ کر دے رہا ہے, پھر دعوت کس چیز کی بھائی. اور پھر کچھ خاندان والے ٹیمپٹیشن دلاتے ہیں, ابے یار تبے یار مولویوں کی بات کو چھوڑ یار, انجوائے.
دونوں خاندان آپس میں گیٹ ٹوگیدر کریں تو ایک دوسرے کو پہچانے, تو آپ گیٹ ٹوگیدر کر لو. لیکن کرنا اب ولیمے کے 10 دن کے بعد کرنا, دوسرے کو مشورہ دے رہا ہے, مال پانی بھی تو نکال, مشورے دینے میں کیا حرج ہے. ایک شخص نے حضرت والا سے کہا کہ میں پوری مسجد کو ایئر کنڈیشن کر دوں, یہ والی مسجد اشرف, بڑی والی نہیں, پرانی چھوٹی والی. اس نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, مجھے دستاویز لکھ کر دو, جب تک مسجد رہے گی آپ کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد اس کا بل بڑھتا رہے گا. کہا اچھا کہ آپ لگاؤ ایئر کنڈیشن, بل ہم بڑھیں, ایئر کنڈیشن آپ لگاؤ ہے جی. بہرحال مشورہ دینا آسان ہے, گیٹ ٹوگیدر خاندان تو ولیمے میں ایک دوسرے کو پہچانے گا نا. یہ رسم کیا ہے, خود لکھتے ہیں رسم حنا, رسم مہندی, رسم میاؤں. رسم کیا ہے؟ رسم وہ ہے, وقت مختصر بتا رہا ہوں جلدی سے, قرآن پاک احادیث مبارکہ لاکھوں روایتیں مختلف راویوں سے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ساتھ آ گیا, تابعین طبع تابعین, آج تک کسی سے ثابت نہ ہو, اس پہ ضد کیا جائے. یہ رسم ہے, رسم بدعت بنتی ہے, بدعت پھر دوزخ کا راستہ بنتی ہے. ناچ گانا مسلمان کا کام ہے, بیٹیاں ناچ رہی ہیں, بیٹے ناچ رہے ہیں, جسم کو ہاتھ لگا رہے ہیں. رخصتی جو ہے وہ ہے بیٹی کو لے جانا. اب ہماری بیٹی ہوگی نکاح کے بعد نا, ہم لے جائیں گے تو 8 یا 10 یہ جائیں گے ایسے وقت جب کھانا نہ ہو, اور بیٹی والے سینڈوچ یا کوئی ایسی چیز ان کو جو ہے وہ دعوت میں رکھیں گے. اس کے بعد اپنی بیٹی کو لے گئے, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی الحمدللہ. یہ بار بار ایسا ہی ہوتا ہے, عصر کے بعد نکاح ہوتا ہے, مغرب کے بعد جاتے ہیں. جن کو میں جانتا ہوں درجنوں کو جانتا ہوں اللہ کے کرم سے. یہاں ایسے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو خود گئے, والد اور والدہ گئے, رخصتی کرا کر آگے, بس پھر یہ جائے پھر یہ جائے. پہلے ہندوستان, کیونکہ ہمیں ہندوؤں کی نقل کا شوق ہے نا, وہ تھوکے ہم چاٹیں. بیل گاڑیوں پر رخصتی ہوتی تھی, اس گاؤں میں شادی نہیں کرتے تھے. ڈاکہ پڑ گیا, 2 بیل گاڑی, 3 4 5 7, اب یہ گاڑیاں جا رہی ہیں, یہاں سے ملتان جا رہے ہیں, جہاں بھی جا رہے ہیں. اور جس نے توبہ کیا وہ بتا رہا ہے کہ تھک تھکا کے 3 بجے آئے, فائرنگ کر کے بددعائیں بوڑھوں کی, اور جو نیند کے مریض ہیں ان کی بددعائیں لی, حافظ قرآن کی بددعا لی, MBA کی تیاری کر رہا ہے اس کی بددعا لی, جو سوئے ہوئے تھے پلنگ سے نیچے گر گئے ڈر کے مارتے ہوئے, خوشی منا رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اور اس کے بعد ناچ گانا ہوا, سیدھا جا کر 8 بج گئے. پھر 8 بجے رات کا کھانا ناشتہ ہوا, پھر سو گئے. اور سوئی ہوئی بچیوں سے ان ظالموں نے کیا کیا اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. ماں باپ خوش ہیں, ناچ گانا کرتے ہوئے, ڈھول بجاتے ہوئے, بسوں کے اندر اچھلتے کودتے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو جس نے ناراض کیا سکون نہیں پایا. جناب آگے چلیں آپ. اس کے بعد ولیمہ ہے. ولیمے لڑکے والوں کی طرف سے, مرد الگ عورتیں الگ. اللہ نے کیپیسٹی دی ہے 100 کی, تو 100 کا ولیمہ کریں, 200 کی 200 کا ولیمہ, 300 کا بھی کر لیں, 400 کا بھی کر لیں, اللہ نے کیپیسٹی دی ہے تو. لیکن قرآن پاک حدیث پاک, مرد الگ عورتیں الگ. جناب مووی کا حرام کام نہ ہو, موسیقی کا حرام کام نہ ہو, اور مووی کا فوٹوگرافی کا حرام کام نہ ہو. مرد الگ عورتیں الگ, عورتوں میں کھلانے والی عورتیں, مرد میں کھلانے والے مرد. ایک چاچا کو 2000 روپے ہدیہ دیا, گیٹ پہ کھڑے رہو, بابا مجھے دیکھ لو, مجھے بھی نہیں آنے دینا, کیونکہ ہم کو زیادہ پنچایت ہوتی ہے عورتوں میں گھسنے کی. ایک عورت کے بعد آپ نے کم لیا ہے, آپ کھا نہیں رہی, وہ تجھے کھا جاؤں. سفید داڑھی بیان کرتا ہے, عورتوں میں گھسا ہوا آ کر. اللہ معاف فرمائے. ناچتے ہوئے جا رہے ہیں, بیٹی کو ہاتھ میں لیے ہوئے, ایک ٹیبل پر جا کر وشز کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جناب جو اب گناہ کی بات جس طرح یہ سپیڈ سے بتا دیا, اس طرح یہ سپیڈ سے بتا دیتا ہوں. مہندی, مایوں, صحرا بندی, 8 دعوتیں. میری ماں بہن بہو بیٹیاں اس کو زیادہ سمجھ رہی ہیں, سن رہی ہیں. چاہے ہمارے گھر میں بھی ہر بیان سنا جاتا ہے. ہر دعوت کے لیے ایک جوڑا چاہیے, بیوٹی پارلر الگ چاہیے, میچنگ الگ چاہیے. حقائق ہیں, چاہے مانے کوئی نہ مانے. ایک بزرگ تھے, ان کے تعلق سے مرید تھے, ان کے بیٹے کا شادی تھی, حضرت کو نہیں بلایا, حضرت خود پہنچ گئے. اللہ والے تھے کہ بھئی دعوت نہ ملے تو کوئی بات نہیں, یہ بھی سنت ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا نکاح ہو گیا, ولیمہ ہو گیا؟ جی ہاں. ایک نشان لگا تھا خوشبو کا یا کسی چیز کا جس سے پتا چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کہ مجھے دعوت نہیں دی, میں کتنا کھا لیتا. وہی نہیں آئی کہ میرے آپ عاشق بنتے ہیں, میرے لاڈلے کو آپ نے دعوت نہیں دی. یہاں اگر دعوت نہ ملے تو میرے لیے مر گیا, میں تیرے لیے مر گیا. جنازے کو کندھا نہیں دینا, شکل نہیں دیکھنا, اس کی شکل دیکھ کر ہم جنت ہو جائیں گے. فوراً قطع رحمی. اللہ معاف. اچھا ہے دعوت نہیں ملی, پھوکٹ کی سنت ادا ہو گئی. ولیمے سے پہلے نہیں, ولیمے کے بعد میں دعا کا فون کر دیں. پہلے اگر دیں گے مبارکباد دیں گے, آپ بھی آ جائیں, ہم نے غلطی سے وہ کہا نہیں, اس لیے بعد میں. جناب رسم خود لکھ لے, رسم حنا. اور مختصر بتا دیا کہ جو جس دعوت میں پردہ نہیں ہوتا, چاہے جوائنٹ فیملی ہو, چاہے رمضان کی دعوت ہو, چاہے عید کی دعوت ہو, چاہے کوئی بھی دعوت ہو, بچی کا کھانا نہیں ہوتا,
زبردستی کیا جاتا ہے، اس کو دین سمجھا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ زبردستی کرنا ہی دلیل ہے کہ آپ نے غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ لیا؟ نہیں، ہم ضروری نہیں سمجھتے ہیں، چلو اس بار نہ کرو پھر بچی کا کھانا۔ بتاؤ آپ جتنے خرچے ایک شادی میں ہوتے ہیں غریب علاقے ڈیزرٹ کے اندر، اتنی 10 مسجدیں بن سکتی ہیں، قیامت تک صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ شرک خفی ہے نا، لوگ تعریف کریں گے نا، حب جا حرام ہے نا، اپنی تعریف کا معاملہ ہے نا یہ، اور ریا الگ ہے، شرک خفی الگ ہے۔ کوئی کہے نہیں تو نہیں، کیونکہ وہ مانے گا ہی نہیں۔ کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی کیسے مانے گا؟ مانے گا ہی نہیں کہ یہ ریا ہے۔ تجھے کیا معلوم، مجھے کیا معلوم ریا کیا ہے؟ وہ بتائیں گے جس کو پتا ہے ریا کس کو کہتے ہیں، دکھلاوا کس کو کہتے ہیں۔ ارے بیٹی کا جہیز ہے چھپا کر رکھو بھائی، اور شادی سے رخصتی سے 10 دن پہلے بھجوا دو، یا رخصتی کے وقت تھوڑا سا دے دیں جو ضروری ہے، 30-40% دے دیں، باقی رخصتی کے 10 دن بعد دے دیں تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ آج دکھا میں نے اپنی بیٹی کو 2D ٹوئیٹا کرولا دیا ہے، ٹوئیٹا، ادھر تو کھوتا کرولا بھی نہیں ہے، ادھر ٹوئیٹا کرولا دے رہے ہیں۔ اور بھائی تو بعد میں دے دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ شوہر صاحب ہونے والے، جی مجھے کینیڈا کا امیگریشن چاہیے، اے جی شادی کے بعد ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی۔ سرتاج میرے شوہر تو کنگلے ہو گئے، میرے والد صاحب تو، میں مجھے دبئی کا ویزا چاہیے، 5 لاکھ لاؤ ورنہ گھر جاؤ۔ اب بیچارہ بوڑھا خاندان میں جا رہا ہے، مہربانی کر کے 1 لاکھ دے دیں، 50,000 دے دیں، میں اپنی میت سے بھی کاٹ کر آپ کو دے دوں گا۔ ہم سمجھتے ہیں بڑے چیمپئن بن رہے ہیں۔ باقی 5 منٹ ہیں، دعا کریں 5 منٹ میں جو ہے انشاءاللہ تعالی بات پوری ہو جائے۔ نکاح میں تو دیر نہیں لگتی، اور یہ آج کے لیے نہیں ہے، ہمارے یہاں معمول ہے فجر بعد عصر بعد عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے، لیکن کوئی نکاح کسی اور وقت بھی رکھا ہے تو بیان لازمی ہے، اس کے بعد پھر معاملہ اور ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس بارے میں کہ اب جب اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وہ دعوت جس میں مرد عورت ساتھ میں، نمبر 1 اسپیڈ سے گاڑی چلے گی ابھی، سورہ نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں، من تبعیضیہ ہے، اپنی بعض نظریں نیچی کریں، ڈائریکٹ اللہ نے صاف فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کون؟ بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تیازاد، پھپھیزاد۔ فیس بک یوٹیوب کہاں سے آ گئے؟ کیسے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی؟ جھوٹ بولتا ہے وہ اگر کہتا ہے شرمگاہ کی حفاظت، ہو ہی نہیں سکتا، گندے خیالات آئیں گے، جوانی برباد کرے گا، اگلے اسٹیج میں پھر زنا بھی کرے گا، اگلے اسٹیج میں لڑکوں سے دوستیاں بھی لڑائے گا جا کر، اللہ معاف فرمائے۔ یہ مضمون پر الگ ہے، معاملہ الگ ہے۔ اور اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، مرد عورتوں کا ایک ہی حکم۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں سورہ نور میں آگے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نمبر 1 دیور، حدیث پاک، دیور تو تیرے لیے موت ہے، اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے۔ دیور، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھپھا، ماموزاد، تایازاد، خالازاد، پھپھیزاد۔ اے میری مئو بیٹیوں، وہ جو موبائل استعمال کرتی ہو، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ بخاری شریف کی اگلی حدیث، اور ایک حدیث پاک اور، ورنہ آیتیں تو بہت ہیں، حدیث مبارکہ بھی بہت ہیں۔ زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، بغیر شرعی عذر کے بات کرنا نامحرم سے زبان کا زنا ہے۔ جہاں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، چاہے گھر ہو چاہے افطار کی دعوت ہو، سمجھ رہے ہیں ہم نے 8 افطار کرا کر بڑا ثواب کما لیا، کاش 250 روپے کی قناط لگا دیتے، مرد عورت الگ ہوتے۔ پھر اس دعوت کے اندر ریا الگ، چست باریک جینز شرٹ یہ الگ۔ کبھی یہودی اور ہندو عورتوں نے بھی ہماری نقل کی ہے بہو بیٹیوں، کبھی ان مردوں نے ہم مسلمانوں کی بھی نقل کی ہے، اور آپ اور ہم جو تھوکیں چاٹوں، چست لباس پہنو، پنڈلیاں کھولو۔ اب آستے آستے چڈیوں کا دور آ جائے گا کچھ عرصے کے بعد، پھر بال کھلے ہوئے۔ اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، خدا را سمجھو، آپ کے بال آپ کا ستر ہے۔ اگر 80 سال کی بڑھیا نے اپنا چہرہ دکھا دیا گناہ نہیں ملے گا، اپنے بال دکھائے گناہ ملے گا۔ اس دعوت میں بال کھلے ہوئے ہیں، بیوٹی پارلر کا شو ہو رہا ہے، یہ نماز پڑھے گی نہیں، کیوں کہ اس کا میک اپ ختم ہو جائے گا۔ ایک دعوت تھی مہندی کی، اس میں عورتیں چیخنے لگی، اب میں زیادہ پنچایت ہوتی ہے، لڑکتے ہوئے پہنچے، کیا ہوا کہ جن بادشاہ آ گئے۔ کہا اچھا جلدی سے وضو کرو، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے وضو کیا، جن بادشاہ بھاگ گیا، کیونکہ اصلی شکل سامنے آ گئی نا۔ جو اللہ نے شکل دی وہ پسند نہیں۔ بھویں کٹانے کا حرام کام، بالوں کو کٹانے کا حرام کام، لڑکے کے بال بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں جناب، اور جناب بٹیا کے بال کٹتے ہی چلے جا رہے۔ ایک پارک میں 2 لوگ بیٹھے تھے، ایک نے کہا یہ بدتمیز لڑکی دیکھو اتنی بڑی ہو گئی ہے، شرم نہیں آتی، جینس پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، کوئی دوپٹہ نہیں ہے، بال گھما گھما کے ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے، ان کی شرم نہیں ان کے والدین کو؟ جو صاحب بیٹھے تھے کہا اے شٹ اپ، یہ میری بیٹی نہیں ہے بیٹا ہے۔ کہا معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا اس کے باپ ہے۔ کہا شٹ اپ، میں اس کی ماں ہوں، ماں نے بال کٹائے ہوئے ہیں اور اس نے بال بڑھائے ہوئے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے؟ بس فیصلہ اتنا ہے جی۔ اور نقل ہماری بہو بیٹیاں اللہ معاف فرمائے،
لڑکوں کے ساتھ کوچنگ سینٹر 95% بے حیائی کے اڈے. پڑھانا ہے شریعت کے دائرے میں پڑھاؤ, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن احساس ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دماغ مفلوج کر دیا نا بے حیائی دکھا دکھا کر. اب مرد غصے ہوئے ہیں. اچھا بیوی دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے تو کبھی اتنے 32 دانت پھاڑ کر ہنسا نہیں ہے, اور لڑکیوں کے ساتھ ہنس رہا ہے, ہیرو بنا ہوا ہے. پھر وہ مردوں سے بات کرتی ہے. شیشہ چل پیا جا رہا ہے, چھوٹا بچہ ہمارے دوست ہے وہ نہیں گئے, نوجوان, اور چھوٹا بھائی 12-13 سال کا ہوگا بیٹا, والدہ سے کہا والدہ اماں اب یہ شیشہ پی رہی ہیں. کہا چپ, تیرا باپ اور دادا کیا کر رہا ہے, بڑا آتا ہے مولوی بنتا ہے. شیشہ, امپورٹڈ سگار, سگریٹیں, اللہ نے مال اس لیے دیا ہے, حدیث پاک ہے مال کو غنیمت سمجھ لو مفلس ہونے سے پہلے. تو وہ حضرت گئے وہاں کہ آپ کے بیٹی کی شادی ہے, کہاں, فرمایا کہ جلدی. ہاں کیا بیوی, بہو, بیٹی, بیٹا, چوکیدار, ڈرائیور, گارڈ سب کو خوش کیا آپ نے؟ کہاں, کسی کو 5,000 2,000, دلہا میاں کو 1 لاکھ, بیگم صاحبہ کو 20,000 کا. اچھا سب خوش ہیں؟ کہاں. کہا یہ بتاؤ بیٹا خوشی کس نے دی, بتائیے. اللہ نے دی. اور ہر نعمت کا شکر کیا ہے؟ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب تم بدر کے میدان میں کمزور تھے, بے سرو سامانی میں تھے, ہم نے تمہاری مدد کی. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, گناہ چھوڑو, یہی اصلی شکر گزار بندے ہیں. یہ رمضان کا عید کا کیا شکر ہے کہ گناہ نہ کریں, اور گناہ والی پارٹیاں ہو رہی ہیں, باربیکیو ہو رہا ہے, سب ساتھ میں رات کو 3 بجے جا رہے ہیں, فجر کی نماز غائب. سارا رمضان فجر کی نماز پڑھی یا نماز فجر کی غائب. اللہ معاف فرمائے. فجر میں تو نماز نہ نکل جائے ٹھیک ہے, عید کے دن آج دوسرے دن میں کتنے لوگ تھے فجر کی نماز میں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. فائرنگ کا گناہ الگ, یہ بے حیائی ہو رہی ہے اس کا گناہ الگ, زبان کا زنا الگ, مرد عورت ساتھ میں شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے وہ گناہ الگ, ویٹر ٹکرا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. بڑھیا بیچاری کہے ویٹل بھائی دانت تو ہوں گے نہیں, منہ تو ایسا ہوگا, ویٹل بھائی تھوڑا ہمیں بھی دے دو. اماں ساری زندگی بوٹیاں کھائی, اب چھوربا پیو طاقت زیادہ ہے, ہماری تو ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی ہے حسین لڑکیوں کو بوٹیاں دینے کی. حقائق, کبوتر آنکھ بند کر لے بلی چھوڑے گی نہیں, ہم آنکھ بند کر لیں ہم توبہ نہیں کر سکتے. پھر آخری بات, اس آج کی مجلس کی آخری بات, یہ اتنے گناہ ہو گئے, فوٹوگرافی وغیرہ سب بتا دیا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. فرمایا مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے جب لکھتے ہیں مسنون ولیمہ, کارڈ جو چھپواتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے مسنون ولیمہ کا مطلب کیا ہے. مسنون ولیمہ کا مطلب ہے سنت کے مطابق ولیمہ. گیدرنگ اتنے بجے, میوزیکل پروگرام اتنے بجے, حقہ شیشہ اتنے بجے, گیٹ ٹوگیدر اتنے بجے, پھر ولیمہ کھڑے ہو کر جانوروں کو کھاؤ وہ الگ. پر یہ لکھ رہے ہیں مسنون ولیمہ, فوٹوگرافی اور ناچنے والا. اللہ سے ڈرو, دعوت لکھ دو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسا کہہ رہے ہو مسنون ولیمہ, اور گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ معافی مانگنے والا ہے معاف کروں, اس وقت یہ مہندی مایوں اور شہرہ بندی ہو رہی ہے, آنکھیں بند کر کے ناچ گانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں گانا باجا مٹانے آیا ہوں, اور فرمایا کہ گانا نفاق بےایمانی کو دل میں ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گانا زنا کا منتر ہے, جس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے نا اس گناہوں کی دعوتوں میں پکڑ اس کی ہوگی. بعض خاندان کے ہوتے ہیں فکر نہیں کریں میں گلوکار کو لاؤں گا, اب لڑکیاں ساتھ میں بیٹیاں ناچ رہی ہیں, ادھم مچا ہوا ہے. جس نے ارینجمنٹ کیا ہے ایک, جس نے پیسہ خرچہ کیا ہے دو. اور حضرت آخری بات حضرت ڈاکٹر حی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا چل کر دیکھو تو صحیح مسنون ولیمہ کیا ہے, سارے گناہ گنوائے. فرمایا کاش یہ ہم سوچتے کہ اللہ کی معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا, بلکہ جان بوجھ کے کیا, آپ مالک ہیں, معافی کے خزانے لامحدود ہیں, مجھے معاف کر دیجئے, کام بن جائے گا. اب کیا ہوتا ہے جس کی ابتدا سے انتہا گناہ کبیرہ جھگڑے ہوتے ہیں, اب عامل بابے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جناب اللہ معاف فرمائے کہ جی نظر لگ گئی, کسی سے خاندان والے سے برداشت نہیں ہوا ہماری یہ خوشیوں کو, انہوں نے جادو کر دیا, بندش کر دی. اب بندش پر ابھی وقت نہیں ہے کہ بندش پر آدھے گھنٹے کا بیان ہو, کتنا عقیدہ برا ہو گیا. ارے بھائی سیدھا سیدھا ہم توبہ کر لیں. جناب محمد عمر صدیقی ولد عبد القادر صدیقی صاحب آگے آ جائیں, بیٹا اس طرف آ جائیں, مائک ہے نا تو آسانی ہوگی. اس طرف جزاک اللہ, مائک رکھ دیا قریب. دلہن کا نام مائدہ فاروقی بنت بابر ندیم فاروقی, صحیح ہے نا, نام صحیح ہے نا, ٹھیک. دلہن کی طرف سے وکیل جناب سلیم الحق فاروقی صاحب, تایا ہاتھ اوپر کر دیں, ٹھیک ہے ماشاء اللہ, آپ موجود تھے, اجازت لے لی آپ نے. دوسرے اس کے وکیل کے گواہ وکالت کے فہیم الحق فاروقی صاحب, ماشاء اللہ.
دوسرے وسیم الحق فاروقی صاحب، ماشاء اللہ، یہ تو فاروقی اور صدیقی خاندان ہے بھائی، ان سے تو دعائیں لینی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک، صدیقی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد، سبحان اللہ، کیسا مبارک خاندان. سبھی مبارک ہے لیکن یہ وی آئی پی لوگ ہیں نا ماشاء اللہ. کوئی سید حضرت کے پاس آتا تھا نا کہ یہ گناہ نہیں چھوٹ رہے، تو حضرت فرماتے تھے دیکھو بیٹا، اگر آپ اپنے نانا کے کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حضور آپ سید ہیں نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا ہوئے نا. کبھی کبھی کسی کے آنکھ سے آنسو بھی آ جاتا تھا. دیکھیے پہلا مبارک کہ محرم نے اجازت لی. بعض جگہ نہ محرم اجازت لیتے ہیں، یہ بھی گناہ کہ نہ محرم اجازت لے رہا ہے، اللہ معاف فرمائے ماشاء اللہ. اور شادی کے گواہ محمد عثمان صدیقی صاحب، ہاتھ اوپر کر دیں بس، ٹھیک ہے جی. اور دوسرے گواہ جناب مسعود اطہر صاحب ماشاء اللہ. اور مہر کی رقم 1.5 لاکھ روپے، کل مہر نقد فوری ادائیگی. صحیح ہے ماشاء اللہ. یہ دوسری خوشخبری، مہر نقد ہی رہنا چاہیے، رکھنا چاہیے. ہم نہیں بول سکتے اس وقت. اب پچھلے دن ہوا تھا کہ میں جب پڑھتے پڑھتے پہنچا تو مہر کی رقم 5,000 روپے سکہ رائج الوقت. میں چاچا میں نے بیان کر لیا، نکاح ہمارے مفتی صاحب پڑھائیں گے، میں نہیں پڑھاؤں گا. اتنا تو صدقے کی بکری اور صدقے کا بکرا بھی نہیں ملتا بھائی. 5,000 روپے کوئی بات ہے؟ یہ 5,000 روپے تو برگر بھی سنا نہیں آتا آج کل. ہنسنے لگے. ایک صاحب اٹھ کر وہاں آئے، دلہا کے کان میں کچھ کہا، 50,000 روپے. میں نے کہا واہ بس ماشاء اللہ، بٹیا دعائیں دیں گی کہ 5,000 سے 50,000 پر تو آئے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعد اس خطبہ مسنونہ کے جناب محمد عمر صدیقی ولد عبد القادر صدیقی صاحب، میں نے آپ کا نکاح مائدہ فاروقی بنت بابر ندیم فاروقی سے باوز مہر 1.5 لاکھ روپے نقد فوری ادائیگی. اس پوری تفصیل جو پہلے بیان ہو چکی ہے. محمد عمر صدیقی صاحب، میں نے آپ کا نکاح مائدہ فاروقی سے اس تفصیل سے کیا. آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا. تھوڑا مائک اوپر کر لیں. قبول کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 100% قبول ہے درود شریف. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 100% قبول ہے درود شریف. جو اول درود شریف پڑھ لے اور آخر میں درود شریف پڑھ لے تو ایسا نہیں ہو سکتا کریم مالک سے کہ وہ اول درود شریف اور آخر درود شریف قبول فرمائے، دعا کو بیچ سے نکال دیں. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا، اپنا قرب عطا فرما. اللہ جی جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما. اگرچہ نالائق ہیں، گندے ہیں، لیکن آپ کریم ہیں. ہمارے نمازوں کو، روزوں کو، تراویحوں کو، قرآن پاک پڑھنے کو، سننے کو، شب قدر کی راتوں کو، یا اللہ عید کی رات لیلۃ الجائزہ اس کو بھی اور عید کی نماز کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما.
عافیت کی حیات نصیب فرما. یا اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما. ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسی اپنی محبت، ایسا اپنا پیار، ایسا اپنا قرب، ایسا اپنے نام کا مزہ عطا فرما کہ زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ تعالیٰ یہ نکاح مسجد میں ہوا ہے سادگی کے ساتھ. ابھی حدیث پاک ہم نے پڑھی اور میں نے سنی بھی، دوسروں نے بھی سنی. ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، جو نکاح سادگی کے ساتھ ہوتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے. اعلیٰ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی لاج رکھتے ہوئے اس نکاح میں خوب 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 برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس نکاح کو نیک اولاد کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس نکاح کو نیک اولاد کا ذریعہ بنا. اللہ جی جن جن لوگوں نے خاندان کے تعاون کیا، دعائیں دیں، ہمت بڑھائی، سادگی کے ساتھ سارے معاملات ہوئے، دونوں خاندانوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو، ان کے تعلق والوں کو، سب کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما. اے اللہ جزائے عظیم عطا فرما. دونوں خاندانوں میں آپس میں محبت پیدا فرما. یا اللہ جو آپ نے ابھی خطبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اس میں 5 جگہ اللہ تعالیٰ آپ نے ڈرایا ہے اور نکاح کا وقت ہے اور آپ ڈرا رہے ہیں. یا اللہ اس کا مطلب یہ کہ تنہائی میں تو نہیں پتا ہوتا کیا معاملہ ہے، جو ڈرے رہیں گے ایک دوسرے پر فدا رہیں گے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی حیات نصیب فرما. یا اللہ اپنا قرب عطا فرما. اے اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. آپ دونوں جہان کے مالک ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما دیجیے. یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے اچھے رشتے عطا فرما. جس طرح ان دونوں خاندانوں نے سادگی کے ساتھ سب کام کیا، کوئی گناہ نہیں ہونے دیا. یا اللہ اب جو ان کی نقل کرے گا سارا ثواب ان دونوں خاندانوں کو ملے گا. ہمیں بھی علماء سے پوچھ کر اپنے بچیوں کا اور بچوں کا معاملہ سنت کے مطابق کر کے سادگی سے گھر بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. ہمارے دلوں سے آپ واقف ہیں، جو ہمارے مقاصد حسنہ اپنی رحمت سے پورے فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت سے یا اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی. سب سے دعاؤں کی گزارش، خصوصاً صدیقی اور فاروقی خاندان سے دعاؤں کی درخواست، بلکہ یہ تو ضروری تھا بھول گیا میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جو پڑھ لے تکبر نہیں ہوگا، اور جو پڑھ لیں ہم لوگ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول لکھا ہوا ہے معرف القرآن میں کہ جو یہ کسی بھی عبادت کے بعد یہ پڑھ لے تو بھرپور پیمانے سے اللہ اجر وہاں عطا فرمائیں گے. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.